اور اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ چلا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی آیت پاک کے پس منظر میں اور اس آیت کے آئینے میں ایک ایسی اکمل و مکمل تصویر کو ہم دیکھیں گے آج، جس کے لیے آپ نے یہ جلسہ کیا ہے۔ یہ آیت ایک آئینہ ہے اور آئینے میں تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر آیت آئینہ ہے اور اس آئینے میں جیسا عمل آدمی کرتا ہے آئینہ اس کی شکل دکھلا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں 1000 سال پہلے ایک شخصیت مسکراتے ہوئے جنم لیتی ہے، سبحان اللہ۔ اس آئینے سے ابھرتی ہے اور دنیا اس کو عبد القادر جیلانی کے نام سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا پرہیزگار! یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کی سے پرہیزگاری مانگو۔ کیسا پرہیزگار جی؟ روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، مگر عبد القادر جیلانی ایسے پرہیزگار کہ دودھ پینے کے زمانے میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا پرہیزگار! اور قرآن کریم فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ جھوٹوں کے لیے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جانا یہ غوث الورا کو سکھایا کس نے؟ اس ماں نے سکھلایا جو عبادت پہ ناز نہیں کرتی تھی، عبادت اس پہ ناز کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو صالحیت پہ ناز نہیں کرتی تھی، صالحیت اس کو داد دیتی تھی۔ ام الخیر کی گود میں نونہال پروان چڑھتا ہے، 18 سال کی عمر تک اپنے وطن میں رہ کر غوث پاک نے تعلیم حاصل کی۔ چونکہ جلسہ غوث پاک کے نام سے ہے اور غوث پاک کو میں کرامت کے حوالے سے آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا، میں علم کے حوالے سے غوث پاک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، عمل کے حوالے سے غوث پاک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، حدیث کے اعتبار سے غوث پاک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، قرآن کریم کے مفسر کی حیثیت سے غوث پاک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، غوث پاک کو اس فقیر کے حوالے سے پیش کروں گا جو پتیاں کھا کھا کر کے حرام سے بچا تھا اور حلال اکل حلال کھا کر کے اپنے مالک کی بارگاہ سے انعام یافتہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں کہانی نہیں دہراؤں گا، اس کہانی میں جو ٹویسٹ ہے وہ ٹویسٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو سارے علماء سناتے ہیں 11ویں شریف میں کہ غوث پاک 18 سال کے ہوئے تو اپنی ماں سے کہا کہ حضور مرکز علم ہے بغداد، مجھے بغداد پڑھنے کے لیے بھیج دیجئے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ 40 دینار دے کے ماں نے بھیجا۔ آپ نے سنا ہے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس پورے قافلے کو لوٹ لیا جو 60 آدمیوں پہ مشتمل تھا۔ سنا ہے نا علماء سے؟ تو بات صرف یہی تک نہ سنے ہو، اس بات کے پیچھے کیا ہے؟ آج قادری ہونے پہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں نا، حضرت سلسلہ قادریہ میں آپ کو بیعت کر دے تو آپ قادری ہیں، سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کر لیں تو آپ نقشبندی ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قادری ہونے پہ آپ جو فخر کر رہے ہو کرنا چاہیے، نسبت قادری بہت بڑی چیز ہے، مگر سب سے پہلا قادری کون ہے اس کو تلاش کرو۔ ہم تو بہت بعد کے قادری ہیں بھائی، 1000 سال کے بعد قادری ہیں۔ ارے سلام تو اس قادری کو جو پہلا قادری ہے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، غوث پاک سے بھی پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یہ رہے 40 درہم۔ کہا تم چھپا بھی تو سکتے تھے، یہ سچ بولنے کی تم کو کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے علماء سے سنا
کہ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے چلتے وقت مجھ سے 2 وعدے لیے تھے کہ بیٹا عبد القادر ہمیشہ صدق مقال اور عقل حلال، ہمیشہ سچ بولنا اور حلال روٹی کھانا۔ تو یہ پہلی منزل ہے میرے امتحان کی۔ میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے میں توڑ دیتا؟ تو آپ کو علماء بتاتے ہیں کہ سارے ڈاکو رونے لگے۔ ڈاکوؤں کے سردار کا نام تھا احمد، اور وہ کہنے لگا اے پروردگار، یہ بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، اور ہم نے تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ تیری راہ پہ چلیں گے، پرہیزگار رہیں گے، سچوں کے ساتھ رہیں گے، اور ہم لٹیرے ہو گئے۔ اے مالک ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد حضور غوث پاک کے ہاتھ پہ توبہ کیا تھا نا اس نے۔ جب اس نے توبہ کر لیا تو اس کو 59 ساتھیوں نے کہا کہ سردار، جب ہر برائی میں تم ہمارے سردار تھے تو اب بھلائی میں بھی تم ہمارے سردار رہو گے۔ اس لیے عبید اللہ اعظمی اس کہانی کے پس منظر میں جو نتیجہ نکال کے آپ کو دے رہا ہے، وہ نتیجہ یہ دے رہا ہے کہ یہ احمد ڈاکو دنیا کا پہلا قادری تھا، یہ پہلا مرید تھا غوث پاک کا، جو 18 سال کی عمر میں غوث پاک کے ہاتھ پہ مرید ہو کر کے قادری ہونے کا شرف حاصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، شان غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ میں نے صرف اس کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ پہلا قادری، اس کے بعد ہم سب قادری، اس کے بعد لاکھوں قادری، مگر نسبت قادریت میں شرف بیعت اور غوث الاعظم کے ہاتھ پہ توبہ کرنے کی جسے توفیق حاصل ہوئی تھی، وہ تو وہ ڈاکو تھا جو سب کو لوٹ رہا تھا۔ اور پرہیزگار ایسا بنایا غوث پاک نے کہ سارے ڈاکو قطب ابدال ہوتے گئے۔ یہ غوث الاعظم کی کرامت تھی۔ غوث الاعظم نگاہ ڈال دیتے تھے، دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ مگر میں وہ کرامتیں نہیں سناؤں گا، جب میں جو کچھ سنا رہا ہوں اس کو سن لیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں سے گئے بغداد۔ بغداد تھا مرکز علم۔ کس کی خانقاہ میں پہنچے؟ اس زمانے میں خانقاہ خامخواہ نہیں ہوتی۔ میں تو بڑا جری آدمی ہوں، نہ نذرانے کی پرواہ، نہ ٹھوکم چھاپ، نہ علالی نہ دلالی۔ مجھے جو کہنی ہے بات صاف کہوں گا۔ میرے استاد حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں آج کل خانقاہیں کم ہیں، خامخواہیں زیادہ ہیں۔ اور پھر فرماتے تھے میاں آج کل پیر کم ہیں، پیر زیادہ ہیں۔ پھر فرماتے تھے میاں آج کل مرید کم ہیں، مرید زیادہ ہیں۔ پیر ٹوٹا ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، 4 آدمی پکڑ کے لے چل رہے ہیں، مگر حضرت کے جسم کا پیر ٹوٹا ہے، حضرت کے عقیدے کا پیر نہیں ٹوٹا ہے، حضرت کے عمل کا پیر نہیں ٹوٹا ہے، حضرت کی ہمت کا پیر نہیں ٹوٹا ہے، حضرت کے عزم کا پیر نہیں ٹوٹا ہے، حضرت کے علمی جولانیت اور دیوانگی کا پیر نہیں ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ جنا میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عبید اتنا نہ گھبرا، ذرا تو صبر کرو، یہاں سے علم کے مہتاب جگمگائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ان کی میراث، بے شک یہ وارث ہیں، اور وارث اپنی نسلوں کو اگر وراثت نہ منتقل کرے تو دھبا ہے اس کی زندگی پہ۔ علم ان کے بابا کی وراثت، ان کے بابا کی خیرات تو پا کے ہم لوگ مولوی عالم کہلاتے ہیں بھائی۔ اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم حاصل کرنے گئے، فرماتے ہیں، سنیے غور سے سنیے گا۔ سرکار سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں داخل ہوا تو مجھے تو علم کی پیاس لے کے گئی،
بے شک اور سنیے، ماں سے کہا ماں اجازت دے دی. 1 سال کے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا. ماں نے پرورش کیا تھا. نانا مالدار آدمی تھے. نانا کے پاس رہ کر یہ علم و فضل کی راہ کے مسافر بنے تھے. سلام اس نانا پر، اور سلام اس ماں پر، اور سلام اس طالب علوم نبویہ پر. جب چلے، ماں نے دینار دیا اور پھر ایک جملہ فرمایا. ہو سکتا ہے سنا ہو اپنے علماء سے، اور نہیں سنا ہے تو سن لیجیے. فرمایا بیٹا عبد القادر، جانے کی ضد کیے ہوئے ہو، بات ہے جد امجد کے علم کے حصول کی. جاؤ عبد القادر، خدا تمہارا محافظ، اللہ تمہارا نگہبان. عبد القادر جاؤ، تمہیں اللہ اپنے عزم و ارادے میں کامیاب کرے. عبد القادر الوداعی سلام. ماں تم سے اپنا سلسلہ منقطع کرتی ہے. ملاقات میدان محشر میں ہوگی، اور غوث پاک کو پھر بعد دوبارہ نہیں مل سکی. اللہ اللہ. ایک سچا مسلمان اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ منقطع ہے میرا تیرا معاملہ، ملاقات میدان محشر میں ہوگی. تو اپنے بیٹے عبد القادر کو قربان کس پہ کیا ماں نے؟ اپنے محبت کو اپنے مصطفیٰ کے علم پر قربان کیا تھا ماں نے، اور فرمایا تھا جا عبد القادر، ملاقات میدان محشر میں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. واہ. ارشاد فرماتے ہیں میں جب بغداد پہنچا، وہ برسات کی رات تھی. برسات کی کالی رات، گھنگھور رات، بجلی کے کڑکنے کی رات، زلزلہ جیسی صورت پیدا کرنے کی رات، ہواؤں کا جھکڑ چلانے کی رات، طوفان بلا سے وجود کے ٹکرانے کی رات. کہتے ہیں ایسی ہی صورت میں حضرت شیخ حماد کی خانقاہ پہ پہنچا. خانقاہوں میں کیا ہوتا تھا؟ یہ سچی خانقاہ ہے. علم نہ بٹ رہا ہے، سبحان اللہ. وہ حق بھی ہو رہا ہے. مرید کو مرید بنا کے نہیں چھوڑا جا رہا ہے. اور جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں، تعلیم کے بعد انہیں بھی آوارہ گردی کے لیے نہیں چھوڑتے، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں. تم فلاں جگہ جاؤ گے، تم فلاں جگہ جاؤ گے، تم فلاں جگہ جاؤ گے. یہ خانقاہ کا طریقہ تھا. خانقاہ میں مدرسہ بھی ہوتا تھا اور خانقاہ بھی ہوتی تھی. خانقاہ کا مدرسہ زبان صاف کرواتا تھا، اور خانقاہ کی تربیت دل صاف کروایا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. بہت خوب. یہ حسین امتزاج اگر ملے گا تو یہاں ملے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہی حسین اچھا کیوں نہیں ملے گا؟ نہیں ملتا تو مجھے تعجب تھا، ملتا ہے تو مجھے تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بابا کے یہاں یہی سب ہوتا تھا. واہ واہ. خانقاہ غوثیہ، مدرسہ قادریہ بھی تھی اور خانقاہ غوثیہ. فرماتے ہیں میں شیخ حماد مسلم کی بارگاہ میں پہنچا علم حاصل کرنے کے لیے. اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مفسر. غوث پاک کو پہچاننا ہے تو ہوا میں اڑنے کی بنیاد پہ مت پہچانو. غوث پاک کے لیے بڑا چھوٹا کام تھا. خواجہ صاحب کو پہچاننا ہے تو انا ساگر کا پانی کٹورے میں لینے کی وجہ سے مت پہچانو اور ناچو. خواجہ صاحب کو پہچاننا ہے تو سنت رسول کی بنیاد پہ پہچانو، اتباع نبوت کی بنیاد پہ پہچانو، تقلید رسالت کی بنیاد پہ پہچانو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. فرماتے ہیں میں دروازے پہ جب پہنچا تو خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. میں نے بہت کھٹکھٹایا، کسی نے نہیں کھولا. رات بھر کھلے آسمان کے نیچے بھیگتا رہا، سردی سے کانپتا رہا میں. فجر کی نماز کے بعد شیخ کی درگاہ کا دروازہ کھلا، اور جب دروازہ کھلا ہے سرکار سیدنا شیخ حماد کا، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے. پہلے جس کا جتنا اونچا مرتبہ ہوتا ہے نا، اس کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے.
جس کو جتنا اونچا مرتبہ دیا جاتا ہے نا، سونا ویسے ہی تھوڑی کھڑا ہوتا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، تو جتنی بھی اٹی مٹی ہوتی ہے جھاگ کو نکال دیا جاتا ہے تو 22 کیرٹ کا سونا آتا ہے۔ یہی روحانیت کے سونا کا بھی معاملہ ہے۔ جی واہ واہ واہ، کبھی اس کو آتش نمرود میں پہنچایا جاتا ہے، کبھی اس کی کھال کھچوا لی جاتی ہے، کبھی اسے احد میں اتارا جاتا ہے، کبھی اسے بدر میں اتارا جاتا ہے، کبھی اسے زخم دیے جاتے ہیں، اور ان تمام تر چیزوں میں جب اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے اپنے وجود کی قربانی آدمی دے دیتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ راضیۃ مرضیہ، ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب غوث پاک کا تکلیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مصائب کا، امتحان کا۔ علم دین حاصل کرنے گئے، کہتے ہیں کہ شیخ حماد نے صبح جب دروازہ کھلا ایسے اپنی باہوں کو پھیلا دیا اور پھیلا کے فرمایا اہلا و سہلا عبد القادر، واہ 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 واہ، اور گود میں لے کے ایک تاریخی جملہ فرمایا، عبد القادر جی آج جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں کل میرا پروردگار اسی کرسی پر تم کو بٹھا لے گا۔ عبد القادر اس زمانے میں اس بڈھے کو بھول مت جانا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پڑھیے غوث پاک کو اور دیکھیے کہ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں۔ ابھی تو پوزیشن یہ ہے کہ ایک ایک لقمہ تر کے لیے ترس رہے ہیں، اور بعد میں ناز و انداز کا عالم یہ ہے کہ اب تو کھلائے گا تو کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ کھلاتا تھا تو کھاتے تھے، وہ نہیں کھلاتا تھا تو نہیں کھاتے تھے۔ واہ واہ واہ، آپ کی زندگی کے 3 دور ہیں مسلمان۔ جی ایک دور ہے آپ کے بچپن سے لے کے آپ کی تعلیم کے آخری مرحلے کا، جی، دوسرا دور ہے آپ کے زہد و اتقاء اور ترقی روحانی کا، اور تیسرا دور ہے آپ کے مدرسہ قادریہ میں درس و تدریس کا۔ نیر اباؤٹ 33 ایئرس آپ نے پڑھایا ہے بیٹھ کر، واہ واہ، مگر 40 سال تک جنگلوں کی خاک بھی آپ نے چھانی ہے، پیروں میں چھالے بھی پڑے ہیں، زمین پہ سوئے ہیں، پیر میں جوتے نہیں ہیں، ہمیشہ ننگے پیر رہے ہیں، بھوک لگی ہے تڑپ گئے ہیں تو جنگل کی پتیاں کھا کھا کر کے غوث الورا نے گزاری ہے، جن کے نام پر آج پلاؤ کھاتے ہیں آپ اور ان کے رب کی نماز بھی پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضور غوث الورا کہ اب تعلیم شروع ہوئی۔ خاص طور پر 2 شخصیتوں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ جی ایک شخصیت، آج میں نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے جودھ پور میں، جی، تو یہ ہمارے بھائی عزیز بھائی اور فیروز بھائی، فیروز بھائی جی، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو مسافر ہیں، ظہر پڑھ لیجئے۔ ہم لوگ جمعہ پڑھ کر کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو میں نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے یار میں پڑھ لیتا ہوں، تھکا تھا۔ پھر میں نے سوچا لعنت ہے تم پر، لوگ جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے، مانا کہ تم مسافر اور رخصت پہ کیوں عمل کر رہے ہو، عزیمت پہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں بھی چلوں گا۔ گئے، امام صاحب نے بہت ضد کیا کہ نماز پڑھا دیجئے۔ میں نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، سکھا دیجئے۔ پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے پڑھنا تو آئے۔ کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، جیسا پڑھنا چاہیے ویسا آج تک پڑھ نہیں پایا، یہ حقیقت، یہ سچائی ہے۔ میں نے کہا نہیں امام صاحب آپ پڑھائیے، میں پڑھوں۔ خوب پڑھایا، قرآن کریم کی جن آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا، دل پہلی ہی رکعت میں لرزنے لگا۔ واہ واہ، اور میں نے ان لوگوں سے کہا نماز کے بعد تو میں نکل آیا، میں نے ان لوگوں سے کہا اب امام صاحب کو خصوصی طور پہ میرا سلام کہنا اور میری طرف سے دعا کہنا۔ واہ واہ، پتہ یہ چلا کہ وہ امام صاحب ان کے تربیت یافتہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ،
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वाह 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 वाह। तालीम के साथ तरबियत। गौस पाक के दो मुरब्बी थे, एक का नाम था शेख हम्माद, उनके मदरसे का नाम था मदरसा लतीफिया। बाद में गौसुल आजम के हवाले जब किया तो उसका नाम हुआ मदरसा कादरिया। शर्फे बैअत भी शेख हम्माद से हासिल है वाह वाह। और खिरक़े खिलाफत शेख अबू सईद मखजूमी से हासिल है। हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि शेख अबू सईद से शर्फे बैअत हासिल है, मगर उलमाए मुहक्किकीन ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि बैअत तो आपने हजरत शेख हम्माद के हाथ पे की थी और खिरक़े खिलाफत शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको पहनाया था। बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि हर वो आदमी हमारा पीर है जो हमें अल्लाह की राह पे ले चले। इसीलिए हम कादरी हैं मगर इमाम नक्शबंद हमारे पीर हैं। वाह वाह वाह। हम कादरी हैं, इमाम शाफई हमारे पीर हैं। वाह वाह हम हनफी हैं, इमाम हम्बल हमारे पीर हैं। वाह। ये जितने हैं ये सब खुदा की राह दिखलाने वाले हैं। जिसके भी पीछे चलोगे वो कूनू मास सादिकीन, ये सच्चे हैं, इनके पीछे चलते रहो, कामयाब हो जाओगे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तो सरकार सैयदना गौसुल आजम फरमाते हैं कि अब मेरी तालीम शुरू हुई। अब सुनिए और गौर से सुनिए। एक इम्तिहान लेने वाला है, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, शौक से बोलते हैं लोग। वो डायरेक्टर ने पूछा एक बच्चे से, क्या पढ़ रहे हो? कहा हिफ्ज पढ़ रहा हूं। पढ़ के क्या करोगे? हाफिज बनूंगा। हाफिज बन के क्या करोगे? तरावी सुनाऊंगा। बच्चों में होता है ना, को लोग वाह वाह करेंगे। दूसरी तरफ पहुंचे तो देखा लहने दाऊदी अलाप रहा था। पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो? कहा गलत पढ़ रहा हूं। कहा पढ़ के क्या करोगे? कहा कंपटीशन में जाऊंगा। तीसरी तरफ पहुंचे, पूछा जनाब क्या पढ़ना है? कहा इल्म हदीस पढ़ रहा हूं। पढ़ के क्या करोगे? आलिम बनूंगा। आलिम बन के क्या करोगे? तकरीर करूंगा। हुजूर गौस पाक पढ़ रहे थे भाई। पूछा बेटा नाम क्या? कहा अब्दुल कादिर जिलानी। क्या पढ़ रहे हो? इल्म नबवी। क्या बनोगे? खादिम नबी, खादिम दीन। आलिम दीन नहीं, खादिम दीन। तो डायरेक्टर कहता है खुदा की कसम इस यूनिवर्सिटी में आग लगा देता मैं अगर अब्दुल कादिर नहीं होता। इल्म को सही हासिल करने का जो मकसद है वो अब्दुल कादिर के पास। वाह वाह। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान नाज़मी। अब आप पढ़ रहे हैं। पढ़ने के जमाने में जो समझदार तलबा होते हैं वो मदरसे से निकल करके कोई ऐसी जाए आफियत तलाश करते हैं जहां उन्हें कोई छेड़ने वाला ना हो और बहुत अच्छे ढंग से वो अपने सबक को याद करें, उसकी तकरार करें। हम लोग भी मस्जिद में भाग जाया करते थे। तो ये रास्ता किसने दिखलाया? गौस पाक ने दिखलाया। वो भी अपनी किताबें लेके मस्जिद में चले जाते थे। फरमाते हैं एक दिन बहुत भूख लगी थी, बहुत परेशान, पेट कह रहा था अब्दुल कादिर किसी तरह खाना लो और न मर जाओगे। और उसी भूख के आलम में मैं देखता क्या हूं कि एक आदमी अंदर आ गया मस्जिद में। गर्म गर्म नान और सालन से उबलता हुआ धुआं। नाक को तो भूख दोबारा करने का मजा देने लगा। पेट ने कहा टूट पड़ो अब्दुल कादिर वरना खत्म हो जाओगे। उसको रोकता रहा मैं। उसने दस्तरखान बिछाया और पूछा के कहा कि साहबजादे आइए आप भी। अब सुनिए, पेट तो कह रहा था अब्दुल कादिर खा लो, मगर याद आ रही थी माँ।
اور گونج رہے تھے کان میں وہ جملے، بیٹا عبد القادر میری وصیت یاد رکھنا، ہمیشہ صدق مقال اکل حلال، ہمیشہ سچ بولنا اور حلال روٹی کھانا۔ پیٹ کہہ رہا ہے کھا لو، اور عبد القادر کو ماں یاد آ رہی ہیں اور کہتے ہیں کیسے کھا لوں، پہلے پتا تو چلے کہ حرام کے پیسے کا کھانا ہے کہ حلال کے پیسے کا کھانا ہے، مگر پوچھ بھی تو نہیں سکتا کہ تم حرام کے پیسے کا کھانا لائے ہو یا حلال کے پیسے کا۔ بہتر یہ ہے کہ میں منع کر دوں، مرنا ہے تو مر جاؤں گا، مگر اس صبح میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گا جو کھانا میرے لیے محتمل بن جائے کہ معلوم نہیں کس پیسے کا کھانا ہے۔ یہ ہے یہ ہے کرامت، اور اس کرامت کا راستہ دکھایا ہے غوث پاک نے امت کو۔ خواجہ صاحب نے کٹورے میں پانی لے لیا انا ساگر کا، بس خالی اتنا سناتے رہیے گا۔ آپ کس دن انا ساگر کا پانی لیجئے گا کٹورے میں؟ رستہ تو نہیں بند ہے، خواجہ صاحب کا رستہ اپنائیے۔ کل انہوں نے انا ساگر کا پانی کٹورے میں لیا تھا، خدا کی قسم اگر ان کا راستہ اپنا لیا اس امت نے، گنگا جمنا کا پانی اپنے کٹورے میں اٹھا کے لے آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبحگاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ واہ 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 واہ، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ ارے یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے، سوکھی ندی ہی تو تھا، یہ میٹھا پانی تھا کیا یہاں؟ جب سے انہوں نے علم نبوت کا دریا یہاں بہایا ہے تب سے یہاں کے لوگوں کو میٹھا پانی بھی مل رہا ہے۔ میں جودھ پور سے لے کے یہاں تک یہی سنتا چلا آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ گواہ بنو اس بات کے۔ کیا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہنے لگے کہ نہیں بھائی میں کھانا نہیں کھا سکتا، شکریہ۔ کہنے لگے اچھا سنو، تم کھاؤ چاہے مت کھاؤ۔ یار یہ بتاؤ کہ یہاں مدرسے میں شیخ حماد کے ایک لڑکا آیا ہوا ہے، اس کو جانتے ہو؟ کہا کہاں سے؟ کہا جیلان سے۔ کہا کیوں، اس لڑکے سے کیا کام آپ کو؟ ارے کہا بھائی تمہیں معلوم ہے کیا؟ کہا میں جانتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اس کا نام عبد القادر جیلی ہے، عبد القادر جیلانی نہیں، عبد القادر گیلانی بھی نہیں، عبد القادر جیلی، اس لیے کہ اس قصبے کا اصل نام تھا جیلی، بعد میں وہ بنا جیلانی اور بعد میں وہ بنا گیلانی، وہ جیلی ہے۔ اور اس زمانے کے لوگ اسے جیلی ہی کے نام سے یاد کرتے تھے، جیلی۔ کہا عبد القادر کی ماں نے مجھے پیسے دے کے بھیجے اور بھائی وہ بچہ مجھے مل نہیں رہا ہے، اب جب میرے بھی پیسے ختم ہو گئے تو میں بھوک سے مر رہا تھا، میں نے اسی کے پیسے سے یہ کھانا لے لیا ہے۔ دیکھیں رک گئے تھے نا، اسی کے پیسے۔ جانتے ہو غوث پاک کی آنکھوں میں آنسو؟ ہاں جانتا ہوں۔ کہا بتاؤ گے؟ کہا بتاؤں گا۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا میں اس ماں کا بیٹا، ام الخیر کا بیٹا میں ہوں۔ پیروں پہ گر گیا، اس نے کہا اے عبد القادر اب تک تو میں میزبان بن رہا تھا اور تمہیں دسترخوان پہ مہمان بنا رہا تھا، مگر اب تو یہ دسترخوان تمہارا ہے، میزبان تم ہو، اب تم مجھے اجازت دو گے تو میں کھانا کھاؤں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدق مقال عقل حلال، یہ غوث الاعظم کی زندگی کا معاملہ ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اب اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، یہ دل جو ہے اصل بیت اللہ یہ ہے، بے شک بے شک،
وہ بیت اللہ جو کعبے میں ہے وہ اللہ کے گھر کی نشانی کا ایک نشان ہے. بندے مومن کا قلب ہی تو اللہ کا گھر ہے نا. اچھا ایک گھر میں دوست اور دشمن دونوں رہ سکتے ہیں کیا؟ ایک تلوار میں ایک میان میں دو تلواریں رہ سکتی ہیں کیا؟ نہیں نا. تو یہ جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہا گیا کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے، کیوں کہا گیا بھائی؟ ایک میان میں دو تلوار نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. تو ایک دل میں دو ڈر کیسے آئے؟ ایک دل میں ایک ہی کا گھر ہوگا نا. مرد مومن کا سینہ خشیت ربانی کا ایسا گنجینہ بن جاتا ہے کہ اس میں نہ خوف دنیا کے سمانے کی گنجائش ہوتی ہے نہ خوف عقبہ کے سمانے کی گنجائش ہوتی ہے. اور رب فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. اب پوزیشن کیا ہو گئی؟ اب چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں. دیکھو ایک چیز ہے کثافت اور ایک چیز ہے نفاست. یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں نا. زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ چمکتا ہوا چاند یا جھلملاتے ہوئے ستارے یا رات میں دن میں ایک سورج، اتنا ہی نا. مگر یہاں سے لے کے وہاں تک اتنی چیزیں ہیں جن کو ہم آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظر کثافت والی ہے. اگر یہی نظر نفاست والی ہوتی تو یہاں سے لے کے وہاں تک بہت کچھ دکھلائی دیتا. مثال دے دوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے. وہ وضو کر رہا تھا، یہ کانپ رہے. جب وہ وضو کر چکا تو یہ کانپتے ہوئے آئے اس کے قریب، اس کا ہاتھ پکڑا انہوں نے اور مسجد کے ایک گوشے میں اس کو اکیلے لے گئے اور اس سے بولے ایمانداری سے بول، کیا تھوڑی دیر پہلے تو نے زنا کیا تھا؟ اللہ. اب آپ سوچیں، یہ نگاہیں ابو حنیفہ دیکھ رہی ہے تب بول رہی ہے نا. ایمانداری سے بول، کیا تھوڑی دیر پہلے تو نے زناکاری کیا تھا؟ قدموں پہ گر گیا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا. کہنے لگا سرکار اس عورت اور میرے علاوہ تو کسی کو نہیں معلوم تھا. حضور آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا جا سجدہ شکر ادا کر، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لیا ہے. جب تو وضو کر رہا تھا اتنی سچی توبہ تو نے اپنے رب سے کیا ہے کہ میں نے تیرے وضو کے پانی سے زنا کے گناہ جھڑتے ہوئے دیکھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے غوث الاعظم کے ہاں 6 بادشاہ خلافت عباسیہ کے غوث الاعظم کے زمانے میں گزرے. ایک نہیں 6. آخری بادشاہ ہے مستنجد باللہ. یہ لوگ کتنا ڈرتے تھے غوث پاک سے. غوث پاک اس شان کے آدمی ہیں کہ آپ بادشاہوں کو بھی حکم دیتے تھے اور بادشاہ آپ کی محفل میں غلامانہ انداز کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا واعظ، آپ کی تقریر سنتے تھے اور چھاڑ دیتے تھے اچھی طرح سے بادشاہوں کو. آج کیا ہو رہا ہے؟ غوث پاک والی پگڑی تو پہنی جا رہی ہے مگر کیا اس پگڑی کی لاج بھی رکھی جا رہی؟ جملے تلخ ہیں مگر بات سچی ہے. غوث الورا کیا کر رہے تھے؟ جب بادشاہ آتا تھا تو آپ غریبوں کی محفل میں بیٹھے رہتے. بادشاہ جب آتا تھا تو گھر میں چلے جاتے تاکہ اس کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے. واہ واہ واہ. اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟
نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن، اور خواجہ کے دشمنوں کا دامن پکڑے بیٹھے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے۔ تو مستنجد باللہ آیا خواجہ صاحب کے پاس، حضور غوث پاک کے پاس، اور بڑا گھگھیاتے ہوئے کہا سرکار یہ 1000 اشرفیوں کا ایک حقیر سا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک کی عادت کیا تھی؟ جتنا نذرانہ آتا تھا شام تک سارا نذرانہ غریبوں میں بانٹ دیا جاتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ شان بے نیازی تھی۔ سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں وہ آیا، 1000 اشرفی لے کے، سنا آپ نے علماء، حضور قبول کر لیجیے، حضور قبول کر لیجیے۔ تو علماء بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے اس کو پکڑ کے نچوڑ دیا اور خون بہنے لگا۔ فرمایا یہ غریبوں کا خون چوسا ہوا پیسہ تو غوثیت کے حلق کے نیچے اتارنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنے آقا کا پاس نہ ہوتا اور تیری پردہ داری نہ ہوتی تو میں اس کو اس بری طرح سے نچوڑتا کہ یہ خون بہتا ہوا تیرے محل کو گھیر لیتا۔ اللہ بند کر غریبوں پہ ظلم۔ ایسے تو ڈانٹتے تھے وہ بادشاہ، کہتے تھے اے کھجور کے تنکے، کس کو؟ ابے اے کھجور کے تنکے۔ یہ پوزیشن تھی صاحب۔ آیا پھر آیا، میں نے کہا حضور میں آپ کی ایک کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں اچھا کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ کہا حضور اس وقت سیب پوری دنیا میں نہیں مل رہا ہے، سیب کا زمانہ نہیں ہے۔ حضور سیب منگا دیجیے گا۔ فرمایا بسم اللہ، ایسے ہاتھ اٹھایا، مٹھی بند کیا، کھول دیا، دونوں ہاتھ میں غوث پاک کے سیب، ایک سیب اپنے ہاتھ میں رکھا اور ایک سیب اس کو دیا، ایک چھری اپنے ہاتھ میں رکھا اور ایک چھری اس کو دیا، کہا تو بھی کاٹ میں بھی کاٹ رہا ہوں۔ اس نے جو کاٹا ہے تو بدبو کا جو بھپوکا اٹھا ہے اور اس کے اندر سے جو کیڑے مکوڑے ابھرے ہیں تو حالت خراب ہو گئی، اور غوث الورا نے جب سیب کاٹا ہے جنت کی وہ مہک آنا شروع ہو گئی کہ فضا معطر ہو گئی، گھبرا گیا۔ فرمایا ظالم کرامت نہ دیکھنا چاہتا تھا؟ کہا حضور یہ میرا سیب اس طرح سڑا ہوا کیوں؟ کہا تیرے سڑے ہوئے ہاتھ کی یہ بے برکتی ہے، اور یہ بابرکت ہاتھ، اللہ سے ڈرنے والا ہاتھ، اللہ سے خضوع مانگنے والا ہاتھ، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہاتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہاتھ، تاثیر بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمینیں جیسی ہوتی ہیں ویسی تاثیر ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ بے شک بے شک۔ جتنا میٹھا باجرہ آج آپ نے مجھے کھلایا ہے نا، آپ سے صحیح کہتا ہوں اتنی اچھی روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی، جتنی میٹھی روٹی آج آپ نے مجھے کھلایا ہے۔ میرے یہاں بھی ہوتا ہے باجرہ، مگر وہ بات کہاں جو خلیل خان میں ہے، نہیں، اس باجرے کی دیکھو، زمینوں کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ یہاں ناریل اگاؤ گے، اس زمین میں ناریل اگتا ہے کیا؟ حضرت بوئیں بھی تو وہ فصل نہیں آ پائے گی جو فصل بنگال میں آ رہی ہے، جو فصل کیرلا میں آ رہی ہے۔ زمین ہوتی ہے، یہ زمین جس طرح کی فصل کی خاصیت رکھتی ہے اس میں وہی فصل ہوگی۔ ایک زمین ہے، شوریدہ زمین ہے، اس میں آپ آم لگائیے گا، آم ہوگا، سوا ببول اور اس کے کانٹوں کے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس زمین کی صلاحیت کانٹوں کو پیدا کرنے کی ہے، آم کو پیدا کرنے کی نہیں۔ اسی طرح جب آدمی حرام کھاتا ہے، اسی طرح آدمی جب ظلم کرتا ہے، اسی طرح آدمی جب بے عبادت ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی جب رب سے بغاوت کر جاتا ہے، اسی طرح سے آدمی جب اپنے خدا سے سرکشی کرتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے،
तो सेब जैसी बाबरकत चीज भी हाथ पे आके सड़ जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और जब आदमी अपने रब का सच्चा आबिद बन जाता है तो कांटे भी फूल बन जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये सरकार गौस पाक की जिंदगी के कुछ वाकयात थे, मगर वो पहचाने गए इल्म से। आपने